السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم إبراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته۔ مشاہدین کرام، مختلف جگہوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے طلباء، بزرگان، احباب اور رفقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متن اجرومیہ کے نئے درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہماری گفتگو اجرومیہ کے درس میں افعال کے تعلق سے چل رہی تھی، اور افعال کی تین قسمیں ماضی، مضارع اور امر پر ہماری گفتگو ہو گئی تھی، اور ان کے تعلق سے تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا چکی تھی۔ آج کے درس میں ہم مضارع کے ضمن میں، مضارع پر ہماری گفتگو تفصیل سے چل رہی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تاکہ اس پر ناصب یا جازم داخل ہو جائے۔ اب آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے کتنے کلمات ہیں جن کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ان نواصب کی تفصیلات پڑھیں گے، یعنی وہ کلمات جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ درس کو شروع کروں، میں چاہوں گا کہ عزیز ولید سلمہ اللہ امام ابن آجروم کی عبارت کو پڑھ دیں، تاکہ اس کے بعد پھر اس پر تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جائے۔ عزیز ولید سلمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المؤلف رحمه الله: فالنواصب 10، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو۔ حسب۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ان 10 نواصب کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ یہ 10 کلمات ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی اپنے یہاں جو نحو کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، تمرین النحو یا امیر النحو یا کتاب النحو، تو اس کے اندر عام طور سے 4 کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر الگ الگ اعتبارات سے فعل مضارع کو نصب دینے والے جو کلمات ہیں ان تمام کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو شروع کے جو 4 ہیں وہ تو وہی ہیں جو ہمارے یہاں کی کتابوں میں عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اور بقیہ کا تذکرہ بھی نحو کی کتابوں میں عام طور پر کیا جاتا ہے، لیکن وہ الگ الگ جگہوں پر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ابن آجروم رحمہ اللہ نے 10 کا عدد ذکر کر دیا ہے۔ فعل مضارع کو نصب دینے والے جتنے بھی کلمات ہیں ان کو ایک ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فالنواصب 10، فعل مضارع کو نصب دینے والے 10 کلمات ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ان ولن واذن وکی ولام کی ولام الجحود اور حتی والجواب بالفاء والواو واو۔ فا کے ذریعے سے جواب دینا یا واو کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے او۔ تو کل ملا کر کے 10 نواصب ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ان 10 کی تفصیلات کو ہم شارح کے ساتھ پڑھیں گے۔
شارح نے ان کے تعلق سے کیا باتیں ذکر کی ہیں، اب ان کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں امام ابن آجروم کو پڑھ چکنے کے بعد۔ شارح کہتے ہیں کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے جو ادوات ہیں جن کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، وہ کل 10 حروف ہیں، وہ کل 10 حروف ہیں اور وہ 3 قسموں پر مشتمل ہیں۔ 10 حروف ہیں کل جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور یہ 10 حروف 3 قسموں پر موزع ہیں، 3 قسموں پر منقسم ہیں۔ پہلی قسم وہ جو اپنے آپ بذات خود فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، پہلی قسم ان ادوات کی ہے یا ان حروف کی ہے جو براہ راست فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں خود ہی۔ دوسری قسم ان ادوات کی یا ان حروف کی ہے جو ان کے ذریعے سے نصب دیتے ہیں۔ ان یعنی ان حروفوں کے بعد ان یا تو لفظوں میں آتا ہے یا تقدیری طور پر آتا ہے، اور اس ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ گویا براہ راست ان حروف کے بعد فعل مضارع منصوب نہیں ہوتا، بلکہ جب یہ حروف آتے ہیں اور ان کے بعد ان موجود ہوتا ہے یا مقدر ہوتا ہے تب فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی فعل مضارع کو جو نصب دیا جاتا ہے وہ جوازن، یہ دوسری قسم ہے۔ تو دوسری قسم ایسے حروف کی ہے جن کے بعد فعل مضارع ان کے ذریعے نصب دیا جاتا ہے جوازن۔ اب وہ ان لفظوں میں وہ ان مضمر ہوتا ہے، وہ ان مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اچھا، تیسری قسم ان حروف کی ہے جن کے بعد ان وجوبی طور پر مضمر ہوتا ہے، ان کے ذریعے ہی سے وہ نصب دیے جاتے ہیں لیکن وجوباً نصب دیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم ان ادوات کی تھی جن کے بعد ان مضمر ہوتا ہے جوازن، اور تیسری قسم ان ادوات کی ہے جن کے بعد ان مضمر ہوتا ہے وجوباً، اور اس ان کی وجہ سے وہ منصوب ہوتا ہے فعل مضارع۔ اب آئیے پہلی قسم کی تفصیلات کو پڑھتے ہیں۔ پہلی قسم اس فعل مضارع کی ہے جسے حروف نصب کے ذریعے سے براہ راست نصب دیا گیا ہو، اور وہ کل 4 حروف ہیں جو ترتیب وار آپ نے پہلے پڑھے: ان، لن، کئی، اذن۔ ان، لن و اذن و کئی، ٹھیک ہے۔ اس کی ترتیب امام ابن آجروم کے ہاں کیا ہے؟ ان و لن و اذن و کئی، اور اس کی ترتیب ہمارے یہاں کی کتابوں میں کیا ہے؟ ان، لن، کئی، اذن۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 4 ہیں، ترتیب کا ذرا سا آگے پیچھے فرق ہے تھوڑا سا۔ تو ان 4 حروف کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، اور یہ حروف بذات خود فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ اب آئیے مثالوں کو بھی ذرا دیکھے لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے ان، یہ حرف مصدر ہے، حرف نصب ہے اور حرف استقبال ہے۔ یہ ان جو ہے یہ 3 چیزیں کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے اس کو بتابیل مصدر کر دیتا ہے، پہلا کام یہ کرتا ہے۔ دوسرا کام کہ اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، نصب منصوب ہو جاتا ہے فعل مضارع اس کے بعد۔ اور تیسرا کام کیا ہے کہ اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، حال کے معنی میں باقی نہیں رہنے دیتا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، ابراہیم علیہ السلام کا قول، سورہ شعراء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا
کہ اطمع ان یغفر لی. اب آپ دیکھیں یہاں پر محل شاہد کیا ہے؟ ان یغفر. محل شاہد کیا ہے؟ ان یغفر. ٹھیک ہے، ان یغفر یہ ہے محل شاہد. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یغفر فعل مضارع ہے، اس سے پہلے ان آیا ہوا ہے، اطمع نہیں ہے، اس لیے کہ اطمع پر کوئی ناصب داخل نہیں ہے، وہ اپنی اصل حالت میں ہے جو ہم نے کل پڑھا کہ فعل مضارع پر جب تک ناصب یا جازم نہ آئے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو اطمع یہاں پر اپنی جو اس کا جو طبیعی اعراب ہے مرفوع ہونا، وہ مرفوع حالت میں ہے، تو وہ یہاں پر محل شاہد نہیں ہے. محل شاہد کیا ہے؟ ان یغفر. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یغفر فعل مضارع ہے، اس پر ان داخل ہوا ہے، تو اس نے 3 کام کیا. پہلا کام تو یہ کیا کہ یغفر غفر یغفر، اس کا معنی ہوتا ہے بخش دینا. غفرا اس نے بخش دیا، یغفر بخشتا ہے یا بخشے گا. فعل مضارع کا معنی جو ہوتا ہے استقبال اور حال دونوں پر ہوتا ہے. لیکن جب ان داخل ہو گیا تو اب ان کے داخل ہو جانے کے بعد یہاں پر یغفر فعل کے معنی پر نہیں بلکہ فعل کو مصدر کی طرف تحویل کر دیا. تو ان یغفر اب وہ کیا ہو گیا؟ مغفرت کے معنی میں ہو گیا، یعنی اطمع مغفرتا لی. ان یغفر کی تعبیل کیا ہے؟ مصدر کے معنی میں، یعنی مغفرت. ٹھیک ہے، تو پہلا کام ان نے یہ کیا کہ فعل مضارع کو مصدر کی طرف، مصدر کے معنی میں کر دیا، مصدر کی تعبیل میں کر دیا. دوسرا کام کیا کیا کہ یغفرہ کے اندر جو حال کی دلالت تھی اس کو چھین لیا اور اسے مستقبل کے معنی کے لیے خاص کر دیا. اور تیسرا کام کیا کیا کہ یغفرہ جو یغفرو تھا ان داخل ہونے سے پہلے حالت رفع میں تھا، ان نے آ کر کے اس کو منصوب کر دیا. تو ان داخل ہونے کے بعد یغفرو باقی نہیں بچا، کیا ہو گیا؟ ان یغفرا، را کے نصب کے ساتھ. تو اطمع ان یغفر لی، ان یغفرا، یہاں پر ہم کیا اعراب کریں گے؟ فعل مضارع کا اعراب کیا کریں گے؟ پورا اطمع ان یغفر لی کا اعراب کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ ہامش میں، اطمع فعل مضارع ہے، مرفوع ہے لتجردی، اس کے ننگے ہونے کی وجہ سے. کس چیز سے ننگا ہے؟ یعنی کوئی عامل اس کے اوپر داخل نہیں ہے، اس کے خالی ہونے کی وجہ سے، ناصب یا جازم سے. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب فعل مضارع ناصب و جازم سے خالی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو اطمع یہاں پر حالت رفع میں ہے، اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ اس کے آخر کے اندر، اس کے آخر میں ہم اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، عین کے اوپر ضمہ ہے جو رفع کی اصل علامت ہے. طيب والفاعل ضمیر مستتر وجوبا، اعراب میں ہم کیا کریں گے کہ اطمع فعل مضارع مرفوع ہے اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے اس کے آخر میں، اور فاعل ضمیر مستتر ہے وجوباً. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واحد متکلم کے اندر ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے، تو یہاں پر ضمیر مستتر جو وجوباً ہے جس کی تقدیر کیا ہے؟ انا کی جو ضمیر ہے وہ ضمیر مستتر جو مستتر ہے وجوباً وہ فاعل ہے، اور ان حرف مصدر ہے، حرف نصب ہے اور حرف استقبال ہے. اور یغفر فعل مضارع ہے، منصوب ہے ان کے ذریعے سے، اور اس کے نصب کی علامت فتح ظاہرہ ہے جو اس کے آخر میں دکھائی دے رہا ہے، را کے اوپر، یغفر. اچھا، ضمیر مستتر جوازن جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس کا فاعل ہے. یغفرا کے اندر ہوا کی ضمیر جو مستتر ہے جوازن، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ جوازن ضمیر مستتر ہوتی ہے واحد مکر غائب کے اندر. تو یہاں جو ضمیر مستتر ہے ہوا جس کی تقدیر ہے اور جوازن یہ مستتر ہے، یہ یہاں پر فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور لی لام حرف جر، یا ضمیر متصل مبنی فی محل جر باللام، یا ضمیر متصل ہے اور محل جر میں ہے لام کے ذریعے سے، اور جار مجرور متعلق ہیں فعل
یغفرہ کے، ٹھیک ہے، اور ان اور جس پر ان داخل ہوا ہے وہ کل مل کر کے مصدر کی تعویل میں ہے، یعنی مصدر مؤول ہیں اور فی کے ذریعے سے مجرور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تقدیر کیا ہے؟ تقدیر عبارت کیا ہے؟ اطمع فی مغفرتہ لی، اطمع فی مغفرتہ لی، واضح؟ میں امید کرتا ہوں اس کی مغفرت کی اپنی خاطر، مستقبل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تقدیر عبارت ہوئی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 13 میں کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، بھائیوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، اخاف وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یأکلہ، اخاف تو اپنے اصل حالت پہ ہے، فعل مضارع مرفوع ہے، وہی بات لتجردہ، یعنی ناصب اور جازم عامل کوئی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اصل پر ہے، اور اس کے رفع کی علامت فا پر ظاہر ہے، ضمہ کے ذریعے سے وہ یہاں پر رفع دیا گیا جو اصل علامت ہے رفع کی۔ ان یأکلہ الذئب، اب ان یہاں پر داخل ہے یأکلہ فعل مضارع پر، اکلا یأکلو، یأکلو پر جب ان داخل ہو گیا تو یأکلو کو یأکلا کر دیا، ضمہ جو تھا اس کا وہ حالت رفع میں جو ضمہ کے ساتھ اعراب تھا وہ اعراب اب کیا ہو گیا؟ حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ ہو گیا ان داخل ہونے کی وجہ سے۔ تو پہلا کام ان نے داخل ہو کر یہ کیا کہ یأکلا کو مصدر کے معنی میں کر دیا، مصدر کی تعویل میں کر دیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس کو رفع سے نصب کی حالت میں بدل دیا، اور تیسرا کام یہ کیا کہ یأکلا جس کی دلالت حال اور استقبال دونوں پر تھی اس کو استقبال کی دلالت کے لیے خاص کر دیا، مستقبل کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے خاص کر دیا۔ یہ تینوں کام ان نے داخل ہو کر کے کیا۔ اور ہو کی ضمیر مفعول بھی ہے جو لوٹ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، اور الذئب یہ فاعل ہے یأکلا کا، فاعل ہے، مرفوع ہے، اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ اس کے آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ کو 2 نمبر ہامش میں اس کا اعراب بھی آپ کو ملے گا، اخاف فعل مضارع مرفوع ہے، اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے اس کے آخر میں، اور فاعل ضمیر مستتر وجوباً ہے تقدیرہ انا، یہاں بھی اخاف واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور واحد متکلم کے اندر ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی کہ ضمیر مستتر کہاں پر وجوباً مضمر مستتر ہوتی ہے اور کہاں پر جوازاً۔ تو واحد متکلم کا صیغہ یہ ان جگہوں میں سے ہے جہاں پر ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے، واحد مذکر غائب کے اندر جوازاً ہوتی ہے، واحد متکلم میں وجوباً ہوتی ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فاعل ضمیر مستتر ہے، وجوباً مستتر ہے، اور اس کی تقدیر ہے انا، ان حرف ناصب ہے، یأکلہ فعل مضارع منصوب ہے ان کے ذریعے سے، اور اس کے نصب کی علامت فتحہ ظاہرہ اس کے آخر کے اندر دکھائی دے رہا ہے، اور ہا یعنی یأکلہ میں جو ہا ہے آخر میں ضمیر، یہ ضمیر متصل ہے اور محل نصب ہے، مبنی ہے، اور فی محل نصب کی جگہ پر ہے، اس لیے کہ وہ مفعول مقدم ہے، اور الذئب فاعل مؤخر ہے اور مرفوع ہے، اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے اس کے آخر میں، با کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ضمہ، اور ان اور اس کے بعد جو مصدر ہے، اس کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اخافو کا مفعول بن رہا ہے، اور تقدیر کلام کیا ہے؟ اخاف اکل الذئب لہو، اخاف اکل الذئب لہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکلا کے معنی میں ہے، اور عقل یہ مصدر ہے، تو ان یأکلا یہ فعل مضارع پر ان داخل ہونے کی وجہ سے وہ مصدر کی تعویل میں ہے، اکلہو اکل الذئب لہو کے معنی میں۔ اگلی مثال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف ہی کے اندر آیت نمبر 13 کہ انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، انی لیحزننی ان تذہبوا بہ۔ یعقوب علیہ السلام نے
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا کہ مجھے غم میں مبتلا کر دے گا تمہارا، تم لوگوں کا، اسے لے کر چلا جانا۔ یوسف علیہ السلام کو اگر لے جاتے ہو لے جاؤ، پر اس کا لے جانا مجھے غم میں مبتلا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں ان تذہبو محل شاہد ہے، ان تذہبو، تذہبو جمع مذکر حاضر ہے، اس پر ان داخل ہوا ہے، تو پہلا کام یہ کیا کہ تذہبو کو حالت نصب، تذہبو کو فعل مضارع سے مصدر کے معنی میں کر دیا، یعنی ذہابکم، لیحزنونی ذہابکم، ٹھیک ہے، تو ذہاب کے معنی میں ہو گیا، یعنی مصدر کی تعبیر میں ہو گیا ان داخل ہونے کی وجہ سے۔ دوسری بات کہ تذہبو کو نصب دے دیا گیا، اور فعل مضارع کو اگر وہ افعال خمسہ میں سے ہے تو نون کو حذف کر کے نصب دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ تو یہاں پر تذہبونا اصل میں تھا، تو نون جو تھا وہ ساقط ہو گیا، اور یہی اس کی پہچان ہے کہ وہ حالت نصب میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا کام یہ کیا کہ تذہبو جو استقبال اور حال دونوں کے معنی پر دلالت کر رہا تھا، ان کے آ جانے کے بعد وہ اس کی دلالت استقبال کے لیے خاص ہو گئی، فعل مضارع مستقبل کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے خاص ہو گیا۔ تو اب تقدیر عبارت کیا بنی؟ دیکھیں آپ، پوری آیت کی جملے کی ترکیب یہاں پر آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ انی لیحزنونی، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے فی محل نصب، جو ان کا اسم ہے، ان کا اسم ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے، نصب کے محل میں ہے اور مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، لیحزنونی لام مزحلقہ، آپ نے پڑھا ہوگا یہ لام مزحلقہ ہے، اور یحزنونی فعل مضارع مرفوع ہے ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے اس کے آخر میں، اور جو لیحزنوں کے بعد جو دوسرا نون ہے وہ نون وقایا ہے، اور یا ضمیر متصل ہے، مفعول بہ ہے، فی محل نصب ہے، اس لیے کہ وہ مفعول بہ ہے، مقدم ہے، اور ان تذہبوا بہ یہ بتعبیر مصدر ہو کر فاعل ہے۔ تو ان حرف ناصب ہے، تذہبوا فعل مضارع منصوب ہے ان کے ذریعے سے، اور اس کے نصب کی علامت نون کا حذف ہونا ہے، اس لیے کہ یہ امثلہ خمسہ میں سے ہے، افعال خمسہ جو آپ نے پڑھا ہے، اور واو ضمیر متصل ہے فی محل رفع فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور الف فارقہ ہے۔ اس پر گفتگو اس سے پہلے کے درس میں کی جا چکی ہے کہ یہاں واو کے بعد جو الف ہے یہ اس کو الف فارقہ کہا جاتا ہے، اور واو واو الجماعہ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور بہی جار مجرور، بہی حرف با حرف جر، اور ہا ضمیر متصل مبنی محل جر ہے با کے ذریعے سے، اور جار مجرور متعلق فعل سے ہے، اور کس فعل سے؟ تذہبوا سے، اور ان اور اس کے بعد مل کر کے مصدر مؤول ہے فی محل رفع فاعل، ٹھیک ہے، اور یحزنوں کا گویا یہ فاعل بن رہا ہے، ان تذہبوا بھی، ان تذہبوا یہ مصدر کی تعبیر میں ہو کر کے یہ یہ کیا نام ہے، یحزنوں کا فاعل ہے، اور تقدیر عبارت کیا ہے کہ یحزننی ذہابکم بہ، ذہابکم بہ، یحزننی ذہابکم بہ، ٹھیک ہے، یعنی تمہارا یوسف علیہ السلام کو لے جانا مجھے غمگین کر دے گا۔ تو اب لے جانا ظاہر سی بات ہے یہ فاعل مصدر کے معنی میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ترجمہ میں نے اسی اعتبار سے کیا ہے، اردو میں مصدر کی پہچان نا سے ہوتی ہے، تو کہا کہ تمہارا انہیں یعنی یوسف علیہ السلام کو لے جانا یحزنونی مجھے غمگین کر دے گا، مجھے غم میں مبتلا کر دے گا۔ اور یحزنونی کا جو جملہ ہے یہ انا کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، تو انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ان تذہبوا یہاں پر حالت نصب میں ہے ان کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ، اس کی ترکیب کرنے کی حاجت نہیں ہے، بالکل اسی طریقے پر ہے جس طریقے پر اس سے پہلے آپ نے دیکھا، ان یجعلوہ، ان یجعلوہ محل شاہد ہے،
محل شاہد پر میں نشان لگائے دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے واضح رہے. ان یاکلہ الذئب یہ ہے، اور ان تذهبوا یہ محل شاہد ہے، اور ان یجعلوہ یہ محل شاہد ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. لن کے بارے میں اب دیکھتے ہیں. لن یہ بھی 3 چیزیں کرتا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ حرف نفی ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ حرف نصب ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ حرف استقبال. معنی میں تبدیلی کر دیتا ہے. پہلا کام اس بات کو نفی سے بدل دیتا ہے. دوسرا کام اپنا عمل کیا کرتا ہے کہ فعل مضارع کو ظاہری طور پر نصب دے دیتا ہے. اور تیسرا کام کیا کرتا ہے کہ زمانے کی دلالت بدل دیتا ہے. فعل مضارع پر اگر آ گیا تو فعل مضارع جس کی دلالت حال اور استقبال دونوں پر ہے اس کو استقبال کے لیے خاص کر دیتا ہے. تو یہ لن کی 3 دلالتیں ہیں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول لن نؤمن لک، سورہ بقرہ آیت نمبر 55. اب یہاں پر دیکھیں آپ، نؤمنو یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع پر لن داخل ہوا تو نؤمنو کو نؤمنا کر دیا. لن نؤمنا، پہلا کام یہ کیا کہ نؤمنو جو اس بات کے معنی پر دلالت کر رہا تھا اس کو نفی کے معنی کی طرف پھیر دیا. دوسرا کام یہ کیا کہ نؤمنو میں نون پر جو ضمہ تھا اس کو نصب سے بدل دیا. تیسرا کام یہ کیا کہ نؤمنو کی دلالت حال استقبال دونوں پر تھی. ہم ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے. جب لن آ گیا تو اس کی دلالت خاص کر دیا کس کے لیے؟ مستقبل کے لیے. اچھا، ایسے ہی لن نبرح علیہ عاکفین. ٹھیک ہے، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم وہیں جمے رہیں گے، وہاں سے ہرگز نہیں ہٹیں گے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں نبرح، یہاں پر لن داخل ہوا اور نبرحو جو فعل مضارع مرفوع تھا اس کو فعل مضارع منصوب سے بدل دیا، اور اس بات کی دلالت کو نفی سے بدل دیا، اور نبرحو کی دلالت حال استقبال دونوں کے لیے تھی، اس کو استقبال کے لیے خاص کر دیا. ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر، لن تنالوا البر. تنالو اصل میں کیا تھا؟ تنالونا، ینالونا، تنالونا، یعنی افعال خمسہ میں سے ہے. تو حالت رفع میں نون باقی رہتا ہے، اور جہاں پر جب نصب داخل ہو گیا، ناصب آ گیا، تو نون کو فعل مضارع کے اندر نصب کیسے دیا جاتا ہے؟ نون کو حذف کر کے، اگر افعال خمسہ میں سے ہو تو یہاں پر نون کو ساقط کر دیا گیا. واو الجماع یہ فاعل ہے، اور الف فارقہ ہے. یہ آپ اعراب اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، بار بار دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو تنالو کی دلالت لن کے داخل ہونے سے 3 فرق پڑا اس پر. تنالو جو اس بات پر دلالت تھی وہ نفی پر دلالت ہو گئی. جو رفع کے حالت میں تنالونا تھا، لن داخل ہونے سے پہلے، لن داخل ہونے کے بعد تنالو بن گیا، یعنی اس کا وہ حالت نصب میں آ گیا افعال خمسہ میں ہونے کی وجہ سے. اور افعال خمسہ کو نصب دیا جاتا ہے نون کو حذف کر کے. اور تیسرا کام کیا کیا کہ تنالونا جو حال استقبال دونوں پر دلالت کر رہا تھا، لن داخل ہو جانے کے بعد اس کی دلالت استقبال کے لیے خاص ہو گئی. تو تنالو فعل اور فاعل ہے، واو الجماع فاعل ہے، اور البرہ مفعول بہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب آئیے اعراب تفصیلی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کتاب کا نسخہ آپ کے پاس موجود ہوگا، اسے آپ پڑھ لیجئے ہامش کو. ہم اگلے اس کی طرف بڑھتے ہیں. اذن اگلا جو حرف ہے فعل مضارع کو نصب دینے والا، ان اور لن کے بعد تیسرا، وہ ہے اذن. اس میں زیادہ وقت لگانا اس لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ یہ سب آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، بس اعادہ ہو جا رہا ہے اور کوئی دقیق چیز اس کے اندر نہیں ہے. اذن کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں کہ یہ حرف جواب ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ حرف جزا ہے، اور نصب ہے، حرف نصب ہے. لیکن فعل مضارع کو نصب دینے کے لیے اذن کے اندر 3 شرطیں لگائی جاتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اذن جواب والے جملے کے آغاز پر آئے، بالکل شروع میں، جواب کا جو جملہ ہے اس کے شروع میں آئے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے بعد جو فعل مضارع آ رہا ہے وہ مستقبل پر دلالت کرنے والا ہو، فعل مضارع کی دلالت مستقبل کے لیے خاص ہو، یہ ضروری ہے. دوسری شرط ہے اذن
فعل مضارع کو تبھی نصب دے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اور فعل مضارع کے درمیان فصل نہ کیا جائے، یعنی فعل مضارع کے اوپر براہ راست داخل ہو۔ ہاں اگر فصل ہے تو تین چیزوں کا فاصلہ اگر ہے تو وہ معفو عنہ ہے۔ اگر ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور فاصل آ جاتا ہے تو پھر وہ فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ اور تین چیزیں اگر فاصلے کے طور پر آ جاتی ہیں، بیچ میں آ جاتی ہیں اذن اور فعل مضارع کے بیچ میں، جن کے آنے سے کوئی حرج نہیں واقع ہوتا، وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 قسم، نمبر 2 ندا، اور نمبر 3 لا نافیہ۔ ان تین کے علاوہ اگر کوئی اور فاصل آ جاتا ہے اذن اور فعل مضارع کے بیچ میں تو پھر اذن فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ اب آئیے مثال دیکھتے ہیں اس اذن کی جو ان تینوں شرطوں پر مکمل اترتے ہوئے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں اپنے کسی بھائی سے کہ، تو آپ کے بھائیوں میں سے، آپ کے دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ سأجتہد فی دروسی، کہ میں اپنے اسباق یاد کرنے میں محنت کروں، تو آپ اس سے کہیں اذن تنجح، اذن تنجحا، ٹھیک ہے، اذن تنجحا، کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ اپنے درس کو محنت سے یاد کرو گے تب میں کہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اذن تنجحا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو اذن داخل ہے فعل مضارع پر، آپ دیکھیں تینوں شرطیں یہاں پر پائی جا رہی ہیں۔ کیا کیا؟ کہ جو اذن کے بعد فعل مضارع آیا ہوا ہے، جو جواب ہے اس کے بالکل شروع میں اذن آیا ہوا ہے، جواب کے شروع میں اذن آیا ہوا ہے، تنجح اس کے بعد آیا ہے، تو صدر جملہ میں آیا ہے، صدر جواب میں۔ پہلی شرط یہ، اور وہ شرط یہاں پوری ہو رہی ہے۔ دوسری شرط یہ کہ اس کے بعد فعل مضارع استقبال پر دلالت کرنے والا ہو، فعل مضارع کی دلالت مستقبل کے لیے خاص ہو۔ جب آپ کے ساتھی نے کہا کہ میں اپنے اسباق میں محنت کروں گا، تو آپ نے کہا تب تم کامیاب ہو جاؤ گے، تب تم کامیاب ہو، ابھی یہ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو فعل مضارع کی دلالت استقبال کے لیے واضح ہے ترجمے سے، یہاں پر آپ نے دیکھا۔ اور تیسری شرط بھی پورے طور پر پائی جا رہی ہے کہ اذن اور فعل مضارع کے درمیان کوئی فاصل آئے ہی نہ، اور اگر آئے تو قسم کا یا ندا کا یا لا نافیہ، اگر اس کے علاوہ اگر کوئی آتا ہے تو پھر وہ اذن اپنا عمل نہیں کرے گا۔ یہاں پر یہ مثال جو دی گئی اس میں فاصل کوئی آیا ہی نہیں، نہ قسم، نہ ندا، نہ لا نافیہ، سرے سے کوئی فاصل نہیں آیا، براہ راست اذن فعل مضارع سے جڑا ہوا ہے۔ تو تینوں شرطیں پائی گئیں، اور جب تینوں شرطیں پائی گئیں تو اذن نے اپنا عمل کیا اور تنجحا کو کیا کر دیا؟ نصب دے دیا۔ تنجحو جو نجحا ینجحو فعل مضارع مرفوع تھا اس کو منصوب کر دیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف جواب کے طور پر آیا ہے، تو حرف جواب ہے، جزا ہے، اور جزا بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا کہ جب آپ کے ساتھی نے کہا کہ میں اپنے اسباق میں محنت کروں گا، تو آپ نے کہا تب تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ کامیاب ہو جانا یہ کیا ہے؟ جزا ہے اجتہاد کا۔ اجتہاد کی جزا یہ ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو جو حرف جواب بھی ہے اور حرف جزا بھی ہے اور حرف نصب بھی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اور اب آئیے کہ جو تین فاصلے مسموح ہیں کہ فاصلہ کوئی نہ ہو، اصل تو یہی ہے، لیکن اگر آئے تو اس میں قسم کا فاصلہ ہو، یا ندا کا فاصلہ ہو، یا لا نافیہ کا فاصلہ ہو۔ یہ تینوں فاصلے اگر آتے ہیں تب بھی اذن اپنا عمل کرے گا۔ ان کے علاوہ اگر کسی چیز کا فاصلہ آ جاتا ہے تو عمل نہیں کرے گا۔ تو اب قسم کا فاصلہ، جیسے آپ کہیں اسی بات میں کہ آپ کے دوست نے کہا کہ میں اپنے اسباق میں محنت کروں گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا اذن واللہ تنجح، تب اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر اذن اپنا عمل یہاں بھی کر رہا ہے، گرچہ اذن تنجح کے بیچ میں کیا آ گیا؟ قسم آ گیا، واللہ آ گیا، اس لیے کہ یہ فاصلہ مسموع ہے، اس کا آنا مضر نہیں ہے، اس کا آنا نقصان دہ اس کے لیے نہیں ہے، اس کے عمل سے مانع نہیں ہے۔
تو آپ یہاں پر بھی کیا کہیں گے؟ اذن واللہ تنجحا. اچھا، ندا کے ذریعے سے فاصلہ آ جائے اگر، وہ بھی قابل قبول ہے، اور اذن اس صورت میں بھی اپنا عمل کرے گا. جیسے آپ کہیں اسی میں کہ اذن یا محمد تنجحا، تب اے دوست محمد تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی آپ دیکھیں یا محمد ندا داخل ہو گیا اذن اور فعل مضارع کے بیچ میں، لیکن اپنا عمل اس نے کیا، اس لیے کہ ندا کا فاصلہ قابل قبول ہے. لا نافیہ کا فاصلہ، جیسے آپ اسی مثال میں جب آپ کے دوست نے کہا کہ میں اپنے اسباق میں محنت کروں گا، تب آپ نے کہا اذن لا یخیبا سعیک، اذن لا یخیبا سعیک. اب خواب یخیب و فعل مضارع ہے، اس پر لا نافیہ داخل ہو گیا، تو اذن اور فعل مضارع کے بیچ میں کیا آ گیا؟ لا نافیہ آ گیا. یعنی آپ نے کہا، جب آپ کے دوست نے کہا کہ میں اپنے اسباق میں محنت کروں گا، تو آپ نے کہا تب تمہاری کوشش رائے گاں نہیں جائے گی، مستقبل میں تمہاری کوشش رائے گاں نہیں جائے گی. یعنی وہی معنی جو پہلے آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ کوشش رائے گاں نہیں جائے گی یعنی کامیاب ہو جاؤ گے، وہ لازم اس کا یہی نکلا. تو یہاں پر آپ دیکھیں لا یخیبو تھا، اذن کی وجہ سے لا یخیبا ہو گیا. اذن اور فعل مضارع کے بیچ میں لا نافیہ کا فاصلہ آیا، اور یہ فاصلہ مسموع ہے، قابل قبول ہے، اس سے اذن کے عمل پر اثر نہیں پڑتا. تو تینوں شرطیں یہاں پر پائی گئیں. کیا کیا شرطیں؟ کہ جواب کے شروع میں آئے، دوسری شرط فعل مضارع مستقبل کے معنی میں ہو، اور تیسری شرط کہ فاصلہ فعل مضارع اور اذن کے درمیان نہ ہو، یا اگر ہو تو قسم کا یا ندا کا یا لا نافیہ کا. تو اس طریقے سے ہم نے یہ ساری مثالیں دیکھ لی. یا اسی طریقے سے اسی میں آپ اذن لا یخیبا سعیک کہیں، یا کہیں اذن واللہ لا یذهب عملک. اذن واللہ اگر آپ مطلب تینوں فاصلہ لے آئے بیچ میں، مثال کے طور پر مصنف نے تو صرف قسم کو ذکر کیا ہے اور نفی کو ذکر کیا ہے، میں کہتا ہوں یہاں پر ندا کو بھی داخل کر، اور آپ کہیں اذن واللہ یا محمد لا یذهب عمل، یا پہلی اس سے پہلے والی مثال میں آپ کہیں اذن واللہ یا محمد لا یخیبا سعیک. تو اب اذن اور اذن اور یخیبا جو فعل مضارع ہے، اس کے بیچ میں کتنی چیزیں آ گئی؟ تینوں چیزیں اکٹھا آ گئیں. وہ کیا؟ قسم، ندا اور لا نافیہ. لیکن اس کے باوجود اذن اپنا عمل کرے گا. یہ تینوں فاصلے قابل قبول ہیں، ان تینوں فاصلوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اذن اپنا عمل کرے گا ان تینوں کے آنے کے باوجود. تو آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں اگر تینوں فاصلوں کو ایک ساتھ ملا دیں اور آپ کہیں اذن واللہ یا محمد، ٹھیک ہے، تو آپ نے واللہ کہہ کر قسم کو بیچ میں لے آئے، آپ لے کر کے آ گئے، یا محمد کہہ کر کے ندا کو لے آئے، لا کہہ کر کے آپ نے لا نافیہ کو ذکر کر دیا فاصلے کے طور پر، اور ان تینوں فاصلوں کو لانے کے بعد پھر آپ فعل مضارع کو لائیں اور کہیں اذن واللہ یا محمد لا یخیبا. یخیبا با مفتوح رہے گا، نصب رہے گا اس کو، کس کی وجہ سے؟ اذن کی وجہ سے. ان تینوں کے اکٹھا بھی اگر آپ لے آئیں تب بھی اس کے نصب دینے کے معاملے پر اثر نہیں پڑے گا. تو یہ تینوں آ جائیں یا تینوں میں سے کوئی ایک آ جائے تو یہ فاصلہ قابل قبول ہے اور اذن اپنا عمل کرے گا. چلیے تو ان لن کئی، اچھا ان لن اذن، اب آخری بچا کئی. یہ چار جو عام طور سے ذکر کیا جاتا ہے. کئی یہ حرف مصدر ہے، یعنی اپنے ما بعد والا جو فعل آتا ہے اس کے ساتھ مل کر مصدر کی تعبیر میں ہو جاتا ہے، اور حرف نصب ہے، اور اس کے ذریعے فعل مضارع کو نصب دینے میں شرط لگائی جاتی ہے کہ اس سے پہلے لام تعلیل آیا ہوا ہو. لفظی طور پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 23 میں فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا. اب کئی دیکھیں آپ، کئی حرف مصدر ہے اور نصب ہے،
اور اس سے پہلے لام تعلیل آیا ہوا ہے. آپ نے کیا کہا؟ لے کئی، لے کئی. اب یہ لام تعلیل ہے جو لفظاً آیت کریمہ میں آیا ہوا ہے. اور لے کئی، ٹھیک ہے، یہ اصل ہو گیا لام تعلیل، اور کئی حرف مصدر جو مضارع کو نصب دیتا ہے. اور لا تأسو، لا تأسو یہ فعل مضارع منفی ہے، ٹھیک ہے. تو لکئی لا تأسو، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لام حرف جر تعلیل کے لیے ہے، کئی حرف مصدر ہے اور نصب ہے، لا نافیہ ہے، تأسو فعل مضارع منصوب ہے کئی کے ذریعے، اور اس کے نصب کی علامت نون کا حذف ہونا ہے، اس لیے کہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. اور واو جو ضمیر متصل ہے وہ فی محل رفع فاعل ہے، اور الف فارقہ ہے. اور مصدر ان کی کئی کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ مصدر کی تعبیل میں ہو کر کے لام کے ذریعے سے مجرور ہو جائے گا، لکئی لا تاسو، ٹھیک ہے. یا یہاں تو لام لفظوں میں مقدم ہے کئی سے. کبھی کبھی لام لفظوں میں نہیں آتا، لام تعلیل تقدیری طور پر مانا جاتا ہے، لکئی لا تأسو. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام لفظوں میں لام تعلیل آیا ہوا ہے، حرف جر جو تعلیل کے لیے ہے وہ لام لفظوں میں آیا ہوا تھا. لیکن یہی لام جو تعلیل کے لیے ہوتا ہے کبھی تقدیری طور پر آتا ہے، لفظوں میں نہیں آتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر آیت نمبر 7 میں، کئی لا یکونا دولتن بین الاغنیاء منکم، کئی لا یکونا دولتن، کئی لا یکونا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کئی سے پہلے لام لفظوں میں نہیں آیا لیکن تقدیرن ہے. اصل عبارت کیا ہے؟ لکئی لا یکونا دولتن، لکئی لا یکونا. اب یکونا یہاں پر جو منصوب ہے وہ کئی کی وجہ سے منصوب ہے، اور کئی کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے لام تعلیل لفظاً یا تقدیراً آیا ہوا ہو. تو یہاں پر لام تقدیراً آیا ہوا ہے تعلیل کا، ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں حاشیے میں کئی حرف مصدر اور نصب ہے، لا نافیہ ہے، یکونا فعل مضارع ناقص ہے منصوب ہے کئی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. اور اس کے نصب کی علامت فتح ظاہرہ ہے جو اس کے آخر میں ہے، اور اس کا اسم ضمیر مستتر ہے جوازن، اس لیے کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. تو یہاں پر ضمیر مستتر جوازن ہے، تقدیر ہے، اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہوا. اور دولتن اس کی خبر ہے، منصوب ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، کانا زید قائما. اور اس کے نصب کی علامت فتح ظاہرہ اس کے آخر میں ہے. اور مصدر جو کئی کے ساتھ مل کر بنا ہوا ہے معول، تو کہتے ہیں کہ مصدر جو کئی اور اس کے بعد آنے والے فعل سے مل کر کے بنا ہوا ہے وہ جر کی جگہ پر ہے لام تعلیل جو مقدر ہے اس کے ذریعے سے. اور تقدیر الکلام کیا ہے؟ لعدم کونہ دولتن، دولتن، لعدم کونہ دولتن، دولتن نہیں، سوری، ٹھیک ہے، دولتن. جی کہتے کہ فَإِذَا لَمْ تَتَقَدَّمْهَا اللَّامُ، اگر کئی سے پہلے لام تعلیل نہ لفظاً آیا ہوا ہو نہ تقدیراً آیا ہوا ہو تو نصب پھر ان مضمرہ کے ذریعے سے ہوگا، پھر وہ کئی کی وجہ سے نصب نہیں ہوگا اور کئی حرف تعلیل بن جائے. کئی سے پہلے اگر لام تعلیل مقدر یا ملفوظ نہیں آیا ہوا ہے تو اس کے بعد والا فعل مضارع پھر بھی منصوب ہوگا، لیکن وہ کئی کی وجہ سے نہیں ہوگا. کس کی وجہ سے ہوگا؟ ان جو کئی کے بعد مضمر مانا جائے گا اس ان کی وجہ سے مضمر ہوگا، اور کئی یہاں پر حرف تعلیل ہو جائے گا. جیسے یہاں پر ابھی ہم نے کیلا یکونا کے اندر یا لکیلا تاسو کے اندر دیکھا لام حرف تعلیل، وہ تعلیل کا معنی کئی ادا کرے گا اور نصب ان کے ذریعے سے ہوگا اگر یہ شرط نہیں پائی گئی. کون سی شرط؟ کہ کئی سے پہلے لام تعلیل اگر لفظوں میں یا مقدر طور پر پہلے نہ آیا ہوا ہو. اچھا اب آئیے تیسری جگہ پر. اب آئیے کس کی بات ہو گئی؟ کئی کی بات ہو گئی. ان، لن، کئی اور اذن، یہ چار چیزیں ہو گئی.
اب میرا خیال ہے کہ درس آج کچھ لمبا ہو رہا ہے، اس لیے اب یہاں سے ان لن کئی اذن کے علاوہ جو 6 اور نصب دینے والے حروف ہیں، ادوات ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کا درس بس اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نحو کے ان دروس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس کے ذریعے سے قرآن فہمی ہمارے لیے اللہ رب العالمین قرآن فہمی اور حدیث فہمی کا سلیقہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لیکن رخصت ہونے سے پہلے یہ یاد دہانی کرا دوں کہ اپنی اپنی حاضری درج کر لیں۔ QR کوڈ آپ کے سامنے نشر کیا جا رہا ہے، اگر اس میں دشواری ہو تو رابط لنک کمنٹ باکس میں شیئر کیا جائے گا، اس کے ذریعے سے اپنی حاضری درج کر سکتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔